پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج شمائل ترمذی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ اور عادات شریفہ کے سلسلے میں ہم اگلے ٹاپک پر آپ کو لے چلتے ہیں۔ پچھلے ٹاپک میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اور عطر کی جو سنتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی، اس کا جو کلچر ہے پورا بیان کیا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کا جو انداز تھا وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جب کبھی گفتگو فرماتے رسول اللہ، آپ موتی پروتے تھے، یعنی تھوڑی تھوڑی بولتے تھے کہ سب الفاظ واضح غیر مبہم صاف ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت حسن اور حسین کے ماموں ہند ابن ابی حالہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور گفتار کے بارے میں جو بیان ہے وہ اتنا جامع ہے کہ غالباً کسی کے لیے بہت مشکل ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں، یعنی ایسے جامع و معنی جملے اور الفاظ دیے گئے ہیں کہ چند حروف اور لفظوں میں پوری دنیا معانی بھر دی جاتی ہیں۔ چنانچہ علامہ ایک ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک 40 جمع کی ہے، 40 حدیثیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلم کی ہیں، اور وہ تقریباً 10 لائنوں میں آ جاتی ہیں، یعنی 2 لفظ کی 3 لفظ کی احادیث ہیں جن کا جو جوامع الکلم ہیں، جس کو بہت آسان ہے یاد بھی کر لینا، یعنی اگر کوئی چاہے تو 10-15 منٹ میں یاد بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع الفاظ کو یاد کرنے، سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق دے۔ تو آئیے ہند ابن ابی حالہ یعنی حضرت خدیجہ کے جو صاحبزادے تھے، جو حضرت حسن حسین کے ماموں ہوئے، تو ان سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کیسی ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کان متواصل الاحزان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیریس لکنگ تھے، دائم الفکرہ، ڈیپ تھنکنگ تھے، لیس لہ راحت، آپ بہت ہی ریلیکس اور وہ چیئرفل ہر وقت نہیں رہتے تھے، طویل السکت، آپ کی جو لائف اسٹائل تھا کہ آپ خاموشی زیادہ رکھتے تھے، لا یتکلم فی غیر حاجت، بلا ضرورت باتیں نہیں کرتے تھے، فضول قسم کی باتیں نہیں کرتے تھے، یفتتح الکلام و یختمہ باشداقی، آپ اپنے منہ مبارک سے بات شروع بھی کرتے اور ختم کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سلسلے میں ایک دوسری جگہ آتا ہے کہ آپ کی آواز میں ایک قسم کی باریکی تھی، نہ آواز آپ کی باریک ہی تھی اور نہ موٹی تھی، پڑی جیسی تھی، بھاری پن تھا، پر عظمت تھی، دلکش تھی۔ یہ ایک شاعر نے گویا کیا ہے کہ نہ بہت ہی باریک نسوانی آواز، نہ بہت بھاری بھرکم جو جبارین کی آواز ہوتی ہے، بلکہ بہت ہی صاف۔ تو یہ جو ابو حالہ فرماتے ہیں کہ یختتم الکلام و یخدمہ باشداقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بات شروع بھی کرتے تھے اور ختم بھی کرتے تھے بالکل صاف صاف۔ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، اور آپ بہت ہی مختصر اور پرمعنی الفاظ بتاتے تھے۔ نہ آپ سخت مزاج تھے، نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے، تو اپنی باتوں کے ذریعے نہ آپ کسی کو تنقیص کرتے تھے۔ کلامہ فصل، آپ کی باتیں کھلی کھلی اور گننا چاہے وہ گن سکتا تھا۔ لیس بالجافی ولا بالمہین، نہ بہت سخت ہوتی تھی، نہ کسی کو اس میں کسی کی انتقاص ہوتی تھی۔ یعظم النعمت و ان دقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی اللہ کی نعمتوں کو بہت بڑی بنا کے
اور تفصیل سے بیان کرتے تھے۔ لا یذم منہا شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کبھی کسی چیز کی برائی نہیں فرماتے تھے۔ غیر انہ لم یکن یذم ذواقا ولا یمدحہ، کھانے کے سلسلے میں نہ آپ تعریف کرتے تھے نہ اس کی مذمت کرتے تھے۔ ولا تغضبہ الدنیا ولا ما کان لہا، کبھی کسی دنیاوی معاملات کی وجہ سے کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کام کے لیے بھیجتے تھے، میں بچہ تھا 10 سال کا، ادھر ادھر کھیلنے میں لگ جاتا تھا، تو گھنٹوں کے بعد آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کان پکڑ کے کہتے تھے کہاں چلے گئے تھے، تم کو کام کے لیے بھیجا تھا۔ تو خیر آپ نے پھر کبھی اسے مواخذہ نہیں فرمایا، پھر اس کو معاتبہ فرما کے کہا کہ جا کے کر لو۔ فَإِذَا تُعُدِّيَ الْحَقَّ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ، لیکن اگر اللہ اور اللہ کی حرمتوں کے سلسلے میں آپ کو کوئی غصہ دلائے تو آپ کو غصہ بھی آتا تھا اور اس کے لیے بدلہ بھی لیتے تھے اللہ کی طرف سے، لیکن اپنی ذات کے لیے آپ بدلہ نہیں لیتے تھے اور نہ اپنی ذات کے لیے غصہ ہوتے تھے۔ جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے تھے تو انگلیوں سے نہیں بلکہ پوری ہتھیلی سے اشارہ کرتے تھے۔ وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا، اور جب آپ اپنا سرپرائز یا تعجب کا اظہار کرتے تھے تو اپنے ہتھیلیوں کو ملا کرتے تھے، ایسے بدلتے تھے جب تعجب کا اظہار کرتے تھے۔ وَإِذَا تَحَدَّثَ اتصل بِهَا، اور جب آپ بات کرتے تھے تو آپ اس کو ہاتھ کو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ جو بات کرتے تھے تو ہاتھ کو ملا لیتے تھے۔ وَضَرَبَ بِرَاحَةِ الْيُمْنَى بَطْنَ إِبْهَامِهِ الْيُسْرَى وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاهَا، اور جب آپ کسی چیز سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے یا غضب کرتے یا غصہ کا اظہار کرتے تو آپ بس چہرہ پھیر لیتے تھے اور ہٹ جاتے تھے، بجائے اس کے کہ کچھ فاؤل لینگویج کہیں۔ وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ، اور جب آپ خوشی کا اظہار کرتے تھے تو گویا اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے تھے۔ اللہ کی رحمت کا جُلُّ ضحکہ التبسم، اور اکثر آپ کا جو ہنسنا تھا وہ بس مسکرانے کی حد تک تھا، آپ کا ہنسنا جو ہے وہ مسکرانے تک کا تھا۔ یفتر عن مثل حب الغمام، یعنی جب آپ اکثر ہنسی تبسم کی ہوتی تھی اور اس وقت آپ کے دندان مبارک اولے کی طرح چمکدار سفید ظاہر ہوتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جو ہے وہ اتنے سفید اور اولے کی طرح چمکدار ہوتے تھے، آپ نے کبھی منہ کھول کر ہنسنے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ابھی جو اور احادیث آ رہی ہیں جس میں آپ کے ہنسنے کا تذکرہ ہے اس میں بس ہونٹ کھل جاتے تھے یا آپ کے دانت جو ہے نظر آتے تھے، یعنی بہت زیادہ ہنسی جو ہے بس ہونٹ کھلنے تک کی تھی۔ قہقہہ لگا کہ ہنسنا جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو غالباً اس سے زیادہ جامع، ہند ابن ابی حالہ سے زیادہ جامع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کا بیان آج تک میں نے نہیں سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلم جو ہے، جیسے آپ کو ایک مثال دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلم کی، الایمن الایمن، دائیں دائیں، یعنی داہنے طرف سے شروع کرو بات ہے۔ الایمان یمانین، ایمان جو ہے یمنی ہے، یعنی یمن کے لوگوں میں ایمان بہت ہے۔ اسی طرح لا ضرر ولا ضرارہ، نہ کسی کو تکلیف دو نہ خود تکلیف میں رہو، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ خود نقصان اٹھاؤ، یہ یعنی جو اسلام کی بنیادی قواعد میں سے ہو گیا۔ اسی طرح ید اللہ علی الجماع، یہ کچھ لوگوں نے لوگو بھی استعمال کیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ گروپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ گویا یہ 40 حدیثیں ہیں جو علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر دیا ہے، اور پچھلے اور اس باب سے متعلق یہ ہے تحادو تحابو، تحفے تحائف ایک دوسرے کو دیا کرو، اس کی وجہ سے محبت بڑھتی ہے۔ اور تحفے تحائف کے سلسلے میں بیان ابھی آگے آ رہا ہے، لیکن عام طور سے یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کا جو انداز تھا وہ تو آپ کے جو چند 100 خطبے ہیں جو آپ نے مدینہ منورہ میں یا مختلف جگہوں پر جنگوں میں آپ نے فرمایا ہے،
اور حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ پورا ایک صفحے کے اندر ہی ہے، یونیورسل ڈکلیریشن کی طرح ہے، آپ نے مختلف اوقات میں سنا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کے انداز اور آپ کی آواز، یہ سب جو ہے یہ بھی گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات میں سے تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے عمل کی اور توفیق فالو کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ ہم میں سے جو لوگ اتنا تیزی سے بولتے ہیں کہ غالباً سننے والے کو اس کو فالو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کسی چیز کو 1 سے 2 مرتبہ ادا کروں تاکہ سامنے والوں کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ تو اب تک ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار کا طریقہ دیکھا ہے، سنا ہے۔ اب آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی و مذاق کے سلسلے میں بات کرتے ہیں، یہ تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ یعنی شادی کے موقع پر فیونرل کی طرح آپ نے ماحول کریٹ کر دیا ہو، جیسے کہ بعض شادیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ خوشی کے موقع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے بھائی خوشی کا موقع ہے، کچھ نشید یا گانے وہ اس کا دف کا اہتمام کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انصاری لوگوں کو شادی کے موقع پر دف پسند ہے، تو اس زمانے میں حیانہ و حیاکم اتیناکم اس طرح کے چند اشعار اور رجزیہ شادی کے موقع پر مذکور ہیں جو کہ انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب صحابہ میں کبھی جب رعب و دوشت کا اثر پاتے تو خوش طبیع بھی کرتے تھے مگر حق بات فرماتے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اندر جو سینس آف ہیومر تھا، آپ کے ہنسنے کا اور مذاق کرنے کا جو تھا، وہ بھی ایک ہمارے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے۔ نہ کوئی لفظ لا یعنی زبان پاک پر لاتے، ثواب و اجر کی جو بات ہوتی تھی وہ فرماتے۔ یعنی مذاق میں بھی اور ہنسنے کی باتوں میں بھی وہی چیز آپ فرماتے تھے جو صحیح ہو۔ جھوٹ بول کر ہنسنا ہنسانا، اس سے بڑھ کر گناہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے کہ جھوٹ ایسا بولا جائے کہ لوگ ہنس لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمپل حقیقت کو ان الفاظ میں ادا کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک مزاحیہ صورت اور خوشگوار ماحول اور مسکراہٹ کا ماحول جو ہے وہ سامنے آ جاتا تھا۔ تو چند حدیثیں دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جو ہنسنے اور مذاق کرنے کا جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں کسی قدر باریک تھیں، یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے پیر کا تذکرہ ہے، اور آپ کا ہنسنا صرف تبسم ہوتا تھا۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا تو دل میں سوچتا کہ آپ سرما لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت سرما لگائے ہوئے نہیں ہوتے تھے بلکہ آپ کی آنکھیں سرمگی تھیں۔ یہ گویا تین چیزیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو انصاری ہیں، جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا ہنسنا بس یعنی کھلکھلا کے نہیں بلکہ تبسم کی طرح تھا، یعنی چہرے پر پوری بشاشت آ جانا اور ہونٹ مبارک کا ہل جانا اور کبھی کبھی دانت مبارک کا اظہار ہونا، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کا طریقہ تھا۔ اسی طرح عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبسم کرنے والا نہیں دیکھا۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملا ہوں یا پاس گزرا ہوں، آپ کو تبسم فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج کل انگلش میں اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں چیری فیس، یعنی ان کے چہرے کو دیکھتے ہی لگتا ہے کہ تبسم کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی نارمل ہیں۔ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی یہی روایت ہے کہ آپ، اور کیوں نہ ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تبسموں کا فی وجہ اخیک صدقۃ، تم اپنے بھائی سے ملنے میں اور اس کے سامنے خوشی کا اظہار کرنا اور تبسم کرنا کسی کو دیکھ کر، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو یہ صدقہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جریر رضی اللہ عنہ نے یہی بیان کیا کہ جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوں، آپ بھی مجھے دیکھتے تبسم فرماتے، یعنی خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے ملتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں کہ چہرے سے ناگواری کا اظہار ہو یا یہ اس بات کا تاثر ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں
اس سے نہیں اس کے آنے سے خوش نہیں ہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن حارث بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا تبسم سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، یعنی اکثر اوقات تبسم و مسکرانا ہی ہوتا تھا، کہا کر کھلکھلا کر ہنسنے کی نوبت بہت کم آتی تھی۔ آئیے اب ہم چند واقعات اور بھی دیکھتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ لگے، یعنی کسی سے آتے ہوئے ملتے ہوئے چہرے کے اوپر بشاشت لانا، یہ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے بڑی سنت ہے۔ اب ایک ایسا موقع تھا، دو ایسے واقعات ہیں جو نقل کیے گئے ہیں حدیث کی کتابوں میں، جو پچھلے چند ہفتوں پہلے خود حرمین کے خطبے میں بھی میری نظر سے گزرا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعات بیان فرمائے قیامت کے دن کے، تو قیامت کے دن ایسی صورتحال ہوگی کہ گویا اس سے خود ہی ہنسی آ گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے پہلے ان دو واقعات کے بیان کرنے سے پہلے یہ سنتے ہیں کہ حضرت عامر ابن سعد کہتے ہیں کہ میرے والد سعد نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے دن ہنسے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ میں نے پوچھا کس بات پر ہنسے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک کافر ڈھال لیے ہوئے تھا اور سعد جو ہیں بڑے تیر انداز تھے، اور کہتے ہیں کہ لیکن وہ اپنی ڈھال کو ادھر ادھر کر لیتا جس کی وجہ سے اپنا بچاؤ کر لیتا، گویا مقابلے میں سعد کا تیر نہ لگنے دیتا، حالانکہ یہ مشہور تیر انداز تھے۔ تو سعد نے موقع دیکھ کر ایک مرتبہ تیر نکالا، اور جس وقت اس نے ڈھال سے سر اٹھایا فوراً ایسا لگایا کہ پیشانی سے چوکا اور انہیں فوراً گر گیا، اور ٹانگ بھی اوپر کو گئی، یعنی وہ بالکل الٹ گیا۔ تو اس پر ہنسی آ گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو حضرت سعد کے جو ہے نشانہ جو ہے کتنا اچھا صحیح ہوا۔ اب آئیے ان واقعات کی طرف جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد جو ہے آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک لوگوں کو نظر آ گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو خوب جانتا ہوں جو سب سے اول جنت میں داخل ہوگا، اور اس سے بھی واقف ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ قیامت کے دن ایک آدمی دربار الہی میں حاضر کیا جائے گا، اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو دکھاؤ اور بڑے بڑے گناہ مخفی رکھے جائیں۔ جب اس پر چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے کہ تو نے فلاں دن فلاں گناہ کیے تھے، تو کہے گا یا اللہ ہاں میں نے کیے تھے، اس لیے کہ انکار کی گنجائش نہیں رہی ہوگی، اور اپنے دل میں نہایت ڈر رہا ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے پر مجھے مواخذہ ہو رہا ہے، تو نہ جانے اب کیا کیا مجھ سے مواخذہ ہوگا۔ اس دوران یہ حکم ہوگا کہ اس شخص کو ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جائے، ہر چھوٹے چھوٹے گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ شخص حکم سنتے ہی خود بولے گا کہ ابھی کچھ اور گناہ باقی ہیں جو ابھی میرے نامہ اعمال کے سامنے نہیں آئے ہیں۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقولہ نقل فرما کر ہنسے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ ہنسی اس بات پر تھی کہ جن گناہوں کے اظہار سے ڈر رہا تھا ان کے اظہار کا خود طالب بن گیا، جب دیکھا کہ آقا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم اور رحمت کی جو یہ بارش ہے کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ فرقان میں فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان اور عمل صالح کر لیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دے گا۔ تو گویا قیامت میں ایک مضحکہ خیز صورتحال ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دکھا کے اس سے کہا جائے گا کہ چلو ہر گناہ کے بدلے تمہیں نیکی دی جا رہی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ کہے گا کچھ اور گناہ بھی ہیں جو ابھی نہیں ہیں، یعنی سب کو ملا کے دیا جائے۔ غالباً اردو میں ایک شاعر نے اسی کو ادا کیا ہے کہ ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر یہ کردہ گناہوں کی سزا ہے، یا رب اگر گناہوں کی یہ سزا ہے کہ تو نیکی دے رہا ہے تو ناکردہ گناہوں کی حسرت کی بھی ملے داد۔ یہ تو ایک مبالغہ ہے ایک شاعر کی طرف سے، لیکن یہاں اس حدیث میں گویا ایک مضحکہ خیز صورتحال ہے کہ انسان جو ہے اپنے برائیاں بھی دکھانے کے لیے تیار ہے جب اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کے بدلے اس کو اور چیزیں ملیں گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے اخیر آگ سے نکلے گا، لاسٹ پرسن ٹو لیو جہنم اینڈ انٹر جنہ. وہ ایک ایسا آدمی ہوگا کہ زمین پر گھسٹتا ہوا دوزخ سے نکلے گا، کیونکہ وہ چلنے نہیں پائے گا. اس کو حکم ہوگا کہ جا جنت میں داخل ہو جا. وہ وہاں جا کر دیکھے گا کہ لوگوں نے تمام جگہوں پر قبضہ کر رکھا ہے، سب جگہیں پر ہو چکی ہیں. لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ وہ تو بھری ہوئی ہے. تو وہاں سے ارشاد ہوگا کیا دنیاوی منازل کی حالت بھی یاد ہے؟ تو کہے گا ہاں. تو وہ عرض کرے گا کہ رب العزت خوب یاد ہے، اور اس پر ارشاد ہوگا کہ اچھا کچھ تمنائیں کرو، تم کو کیا چاہیے یہاں. تو جس طریقے سے بھی وہ تمنائیں بیان کرے گا، وہاں سے ارشاد ہوگا کہ اچھا تم نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ تم کو مل جائے گا، اور دنیا سے 10 گنا زیادہ عطا کیا جائے گا. تو عرض کرے گا یا اللہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں تو گناہ گار ابھی جہنم سے نکلا ہوں، وہاں ذرا سی بھی جگہ نہیں، اور آپ دنیا سے 10 گنا زیادہ مجھے عطا کر رہے ہیں. تو یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے مسکرا دیے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب اس شخص کا یہ مقولہ نقل فرما رہے تو آپ کو ہنسی آ گئی، حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، آپ کے دانت جو ہے وہ آ گئے، کہ یہ ہنسی اس شخص کی اس حالت پر ہو کہ کس قدر عذاب اور مصیبتیں برداشت کر کے تو نکلا ہے، اور پھر یہ جرأتیں کہ تمنائیں، اور اللہ سے یہ کہے کہ آپ تمسخر کر رہے ہیں. یہ 2 احادیث جو ہیں بہت ہی پرلطف ہیں، اور جب بھی اس کو تفصیل سے پڑھا جائے کہ آخر بندہ جو جہنم سے نکل کے جنت میں آئے گا، اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہے. کبھی کبھی بعض بندے اس قدر اللہ سے مکالمے کی جو لذت ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کاش یعنی وہ مقام ہمیں بھی مل جاتا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ جو ہے مکالمہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت میں عطا فرماتے. اسی طرح گویا یہ چیزیں تھیں جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراہٹ آ گئی، اور یہ گویا بلکہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک اعرابی نے سنا جب کہ اللہ تعالیٰ بھی ہنستا ہے. یعنی اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آخری جو جہنمی نکل کے جنت جائے گا گناہوں کی سزا پانے کے بعد، اس کی اس جرأت پر اور اس کے مکالمے پر اللہ رب العزت بھی ہنس دیں گے. تو ایک اعرابی نے جو یہ قصہ سن رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہنستے بھی ہیں تو پھر ہمیں اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سینس آف ہیومر اور وہ بھی ہے، تو لہٰذا ہمیں اس کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے. اسی طرح ایک حدیث اور ہے، ابن ربیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ گھوڑا وغیرہ سواری لائی گئی تو آپ نے پاؤں پہ رکھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکاب پہ پاؤں رکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سنت کی اس میں سبحان الذی سخر لنا ھذا دعا پڑھی. پھر اخیر میں اور بھی دعائیں پڑھ کر اللہ اکبر الحمدللہ سبحانک انی ظلمت نفسی پڑھنے کے بعد مسکرائے بھی. تو جو 7 تابعی تھے انہوں نے کہا کہ آپ مسکرائے کیوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا کہ سواری پر چڑھنے کے بعد دعا کی اور اس طرح پڑھنے کے بعد آپ مسکرائے. تو مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ بندہ ہر وقت اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں. تو اس پر ہنسی آ گئی اور گویا خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ سے ہم جانتے ہیں اور اللہ ہی سے ہم ہر گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. تو یہ آداب بیان کرتے ہوئے اور ایسے موقعوں پر جہاں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے ہیں وہاں صحابہ کرام نے ہنسنے کا بھی بتکلف بھی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہنسنے اور رونے اور سنجیدہ رہنے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں سچا عاشق رسول اور محب رسول اور متبع رسول بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا